وجہ آئیڈیل کا غلط انتخاب ہے. ہم نے غلط آئیڈیل کا انتخاب کیا ہے, ہم نے غلط لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے. آپ کہیں گے ہم نے آئیڈیل کس کو بنایا؟ پہلی بات آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں ہم کس کو آئیڈیل بنائے, ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے, وحدہ لا شریک ہے. اور اچھی طرح سنو, جو خدا ہمارا خدا ہے جسے ہم رب محمد کہتے ہیں, اس کی طاقت کا عالم یہ ہے, اس کی قوت کا عالم یہ ہے. جتنے خداؤں پر لوگ یقین رکھتے ہیں, اللہ اکبر, اور ہمارا خدا, فرق یہ ہے کہ اوروں کا حال یہ ہے کہ وہ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے, اور ہمارے خدا کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے. ہمارے خدا کی طاقت یہ ہے وہ پتھروں کو چیر کر اس میں سے پودا نکالتا ہے. ہمارے خدا کی طاقت یہ ہے کہ وہ روزانہ مشرق سے اتنا بڑا سورج نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے. اللہ اکبر, سورج کا کنٹرول جس کے ہاتھوں میں ہے وہ رب محمد مسلمانوں کا خدا ہے. چاند کو جو ہر مہینے ہلال کی شکل میں نکال کر 14ویں کو بدر کامل بناتا ہے وہ رب محمد ہے, وہ اپنا خدا ہے, وہ رب العزت ہے. ہم جس کا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ کہہ کر, وہ ہمارا خدا ہے, رب محمد ہے, جو ماں کی پیٹ کے اندر شکل بناتا ہے. کبھی توجہ کیا, ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل کبھی دادی کی شکل پر ہے, کبھی دادا کی شکل پر ہے, کبھی بھائی کی شکل پر ہے, کبھی بہن کی شکل پر ہے, کبھی چچا کی شکل پر ہے, کبھی تایا کی شکل پر ہے, کبھی باپ کی شکل پر ہے, کبھی ماں کی شکل پر ہے. اللہ اکبر, دادا گھر سے کئی کوس دور ہے, پوتا دادا کی شکل پر تو جاتا ہے لیکن کبھی پڑوسی کی شکل پر نہیں جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میرے اللہ کی حکمت بالغہ ہے, میرے اللہ کی قدرت کاملہ ہے. اندازہ تو کریں. اب آپ مجھے بتائیں, وہ رب محمد ہمارا خدا ہے جس نے کامیابی اور ناکامیوں کا وہ پیدا کرنے والا ہے, پھر ہم ناکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ ناکامی ہمارا مقدر کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیڈیل کا غلط انتخاب مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کے گھڑے میں ڈھکیل رہی ہے. آؤ وہ کتاب کی طرف آئیں جو ام الکتاب ہے, اس کتاب کی طرف آئیں جو کتاب ہے اللہ اکبر, جس کا نام فرقان ہے, جس کا نام قرآن ہے. 6666 آیات پر مشتمل ایک عالمی منشور قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمارے ہاتھوں میں عطا کیا ہے. مسلمان کا بچہ بچہ اللہ اکبر جس سورہ مبارکہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں, اس سورہ مبارکہ کی اختتامی آیتیں ہیں جس کی میں نے تلاوت کی ہے. ہر مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا, سیدھے راستے چلا. ظاہر سی بات ہے راستہ ہمیشہ سیدھا ہی چلا جاتا ہے. آپ بھی جو ہے وہ اگر گھر کی طرف جاتے ہیں تو آپ بھی تو غلط سلط راستے سے گھر کی طرف جانا کوئی شریف انسان پسند نہیں کرتا, بلکہ ہر آدمی سیدھے راستے ہی سے جانا پسند کرتا ہے, اچھے راستے سے جانا پسند کرتا ہے. اب آپ توجہ کریں, سیدھے راستے کا انتخاب کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے راستے کا انتخاب ہی منزل تک پہنچایا کرتا ہے. جو انسان راستے کا انتخاب غلط کرے وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے اللہ اپنے بندوں کو سورۃ الفاتحہ کے اندر دعا سکھا رہا ہے. کیا دعا کرو؟ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ چلا, ہمیں سیدھا راستہ چلا. اور اس کے بعد پھر اب آئیڈیل کی بات طلب کی جا رہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ ہمیں چلا جن پر تو نے انعام فرمایا, جن پر تو نے احسان فرمایا. پتا چلا آئیڈیل مانگا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ مولا جن پر تو نے انعام کیا, جن پر تو نے احسان کیا, ان کے راستے ہمیں چلا. اب یہاں قرآن تو یہ بات کہہ چکا, لیکن قرآن کی ایک شان ہے. قرآن جب تفسیر بیان کرتا ہے تو کبھی کبھی قرآن تفسیر قرآن بالقرآن کی حیثیت سے قرآن کی بعض آیتیں, بعض آیتوں کی تفسیر ہوا کرتی
جاتی ہے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو رسول اللہ تفسیر فرماتے ہیں۔ بہرحال لیکن یہاں اس آیہ کریمہ کی تفسیر قرآن کی آیت کی شکل میں، جو سب سے افضل ترین تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، جب ہم نے اللہ سے آئیڈیل مانگا، مولا ہمیں ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو دوسرے مقام پر فرمایا گیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ بندے وہ ہیں جو انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور اولیاء کرام ہیں۔ چار گروہ کا تذکرہ کیا گیا اور ساتھ ہی ان لوگوں کے راستے سے روک دیا گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور مولا ہمیں ان کا راستہ نہ چلا جو لوگوں پر جن پر تو نے غضب فرمایا اور جو گمراہ ہو گئے، ان کے راستے ہمیں نہ چلا۔ اب اس کی تفسیر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مغضوب سے مراد یہودی ہے اور ضالین سے مراد عیسائی ہے۔ اب یہاں پر اندازہ فرمائیں آئیڈیل بنانا کس کو ہے؟ اگر مسلمان زمین کے اوپر سے لے کے زمین کے اندر تک کامیابی چاہتے ہیں، قبر کی منزل سے لے کر میدان محشر تک کی کامیابی چاہتے ہیں، اور میدان محشر سے لے کر دخول جنت تک کی کامیابی چاہتے ہیں، آئیڈیل کا انتخاب صحیح کرو۔ ہمارا آئیڈیل کون ہوگا؟ یا تو نبی آئیڈیل ہوں گے، یا تو صدیقین آئیڈیل ہوں گے، یا تو شہداء آئیڈیل ہوں گے، یا تو صالحین آئیڈیل ہوں گے۔ اب اس کا مطلب اگر وضاحت کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے آئیڈیل محمد الرسول اللہ ہے، حضور کی ذات آئیڈیل ہے۔ اگر کسی کو آنکھ بند کر کے آئیڈیل ماننا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو آئیڈیل مانو۔ اور پھر صدیقین کا مرتبہ آتا ہے، یعنی ابو بکر صدیق جو اس امت کے صدیقین کے گروپ کے سردار ہیں، ان کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر شہداء کی بات آتی ہے، فاروق اعظم شہید، عثمان غنی شہید، مولا علی شہید، مصعب ابن عمیر شہید، امیر حمزہ شہید، یہ صحابہ کا گروہ اور بھی شہداء ہے۔ حضرت امام حسین شہید، امام قاسم شہید، اللہ اکبر، امام علی اکبر شہید۔ اسی طریقے سے شہداء کے گروپ کو آئیڈیل بناؤ۔ اور جب صالحین یعنی اولیاء کی بات آتی ہے تو ویسے قرنی اولیاء میں ہے، غوث اعظم اولیاء میں ہے، غریب نواز اولیاء میں ہے، سیدی مسعود سالار غازی اولیاء میں ہے، حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی اولیاء میں ہے، محبوب الہی اولیاء میں ہے۔ یعنی پتہ چلا ان چار گروپ کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ۔ اور اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ یہود و نصارہ کو آئیڈیل نہ بنانا، اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلنا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ الزام کرتے ہو کہ مسلمان اس لیے نقصان ہے، مسلمان اس لیے تکلیف ہے۔ یاد رکھنا یہ شیطانی وسوسہ ہے، آئیڈیل کا غلط انتخاب نے ہمیں جو وہ ناکامی کے دلدل میں ڈھکیل رکھا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اور قرآن میں تو دعا، نماز میں تو دعا کرتے ہو بشکل قرآن، قرآنی آیات کا سہارا لے کے دعا کرتے ہو، ہمیں نبیوں کے طریقے پر چلا، ہمیں صدیقین کے طریقے پر چلا، ہمیں شہداء کے طریقے پر چلا، ہمیں اولیاء کے طریقے پر چلا، اور یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلا۔ حیرت کی بات یہ ہے، جو قوم نماز میں اللہ سے جو مانگ رہی ہے، نماز کا سلام پھیر کر، بلکہ نماز ہی کے اندر اس کو شعور بھی نہیں ہے، اس کو ادراک بھی نہیں ہے۔ اندازہ تو فرمائے، بار بار کہہ رہے ہیں، جتنی مرتبہ یہ سورت پڑھی جاتی ہے، قرآن کی کوئی سورت اتنی مرتبہ نہیں پڑھی جاتی۔ جتنی کثرت سے اس سورت کو پڑھا جاتا ہے، اتنی کثرت سے اس سورت کو کوئی کبھی کسی اور سورت کو نہیں پڑھا جاتا۔ لیکن پھر بھی سوچو اللہ سے مانگتے کیا ہو اور کرتے کیا ہو۔